1970 کا سال تھا۔ مشرق وسطیٰ کی سرزمین دھماکوں اور گولیوں کی گونج سے لرز رہی تھی۔ ایک طرف اسرائیل کی فوجی برتری تو دوسری جانب فلسطینیوں کی آزادی کی جنگ۔ لیکن اس کہانی کا سب سے بڑا موڑ وہ تھا جو کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ فلسطینیوں کو تباہ کرنے والا دشمن نہ اسرائیل تھا اور نہ کوئی اور بیرونی طاقت، بلکہ وہ ملک جہاں وہ پناہ لینے آئے تھے، اردن۔ یہ کہانی ہے ایک بادشاہ اور ایک تحریک کی، ایک جنگ کی جو ایک غیر متوقع محاذ پر لڑی گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اردن کے شاہ حسین نے فیصلہ کیا کہ اردن میں ریاست کے اندر ریاست نہیں بننے دی جائے گی، چاہے اس کے لیے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ لیکن فلسطینی مزاحمت کار بھی ہار ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ یہ تصادم تاریخ کے صفحات میں بلیک سپٹمبر کے نام سے رقم ہو گیا۔ کیا یہ ظلم تھا یا حکمت؟ کیا شاہ حسین نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ضرورت سے زیادہ سختی برتی اور اس کے نتائج آج تک مشرق وسطیٰ میں کیوں محسوس کیے جاتے ہیں؟ آئیے اس خونی داستان کا مکمل احوال جانتے ہیں۔ 1967 کی 6 روزہ جنگ کے بعد فلسطینیوں کے لیے ایک نیا المیہ شروع ہوا۔ اسرائیل نے مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم پر قبضہ کر لیا اور 3 لاکھ سے زائد فلسطینی مہاجرین بے گھر ہو کر اردن کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ عمان اور دیگر شہروں میں مہاجر کیمپوں کا قیام ہوا، مگر یہ عام کیمپ نہ تھے بلکہ مزاحمت کے مراکز بن گئے۔ یاسر عرفات کی قیادت میں فلسطین لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO نے اردن کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا، جہاں سے وہ اسرائیل کے خلاف گوریلا حملے کرتے۔ جلد ہی اردن کی سرزمین پر فلسطینیوں نے ریاست کے اندر ریاست کا ماحول پیدا کر دیا۔ عمان کے وحد اور الحسین کیمپوں کو خود مختار جمہوریہ کہا جانے لگا، جہاں اردنی قوانین کا کوئی دخل نہ تھا۔ 18 مارچ 1968 کو اسرائیلی اسکول بس پر ایک حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں 2 معصوم بچے جاں بحق ہو گئے۔ جواب میں اسرائیل نے کراما شہر پر بڑا حملہ کر دیا۔ 21 مارچ کو اسرائیلی فوج نے ایک بھرپور کارروائی شروع کی، جس کے نتیجے میں 200 فلسطینی مزاحمت کار شہید ہوئے اور 150 گرفتار کر لیے گئے۔ مگر حیرت انگیز طور پر اس جنگ نے فلسطینیوں کے عزم کو مزید مضبوط کر دیا۔ عرب دنیا میں ان کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا اور ہزاروں نوجوان مزاحمتی تحریکوں میں شامل ہونے لگے۔ لیکن اب صورتحال یہ تھی کہ فلسطینی مزاحمت کار نہ صرف اسرائیل کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، بلکہ اردنی حکومت کی رٹ کو بھی چیلنج کر رہے تھے۔ شاہ حسین نے اس خطرے کو بانپ لیا، مگر ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ سعودی عرب، لیبیا، عراق اور شام کھل کر فلسطینیوں کی حمایت کر رہے تھے۔ اردن کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ وہ کس طرف جائے۔ ایک موقع پر الناصر گروپ کے مزاحمت کاروں کا اردنی پولیس سے تصادم ہوا، جس کے بعد اردنی فوج کو مداخلت کرنا پڑی۔ شاہ حسین نے فوری طور پر فلسطینی قیادت سے ایک 7 نکاتی معاہدہ کیا، جس کے تحت مسلح سرگرمیوں، روڈ بلاکس اور مظاہروں پر پابندی لگائی گئی۔ مگر فلسطینی گروہوں نے اس معاہدے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ فلسطینی گروہوں کی خود مختاری اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ انہوں نے روڈ پر ٹیکسز لینا شروع کر دیے تھے، اور جن علاقوں میں فلسطینی گروہ موجود ہوتے وہاں اردن کی پولیس اور فوج کا جانا ناممکن تھا۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے شاہ حسین نے امریکہ کا دورہ کیا اور صدر نکسن سے ملاقات کی۔ ان کا مطالبہ تھا کہ اسرائیل کو اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرنے پر مجبور کیا جائے، تاکہ فلسطینیوں کے لیے مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم کے علاقے خالی کرائے جا سکیں۔ مگر اسرائیل نے انکار کر دیا۔ یہ خبر جب فلسطینیوں تک پہنچی تو ان میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اب وہ یقین کرنے لگے تھے کہ شاہ حسین دراصل امریکہ اور اسرائیل کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ستمبر 1970 میں پاپولر فرنٹ فار دی لبریشن آف فلسطین نے 4 مسافر طیارے ہائی جیک کر کے اردن کے صحرا میں ایک ایئرپورٹ پر اتار لیے۔ پھر ان طیاروں میں سے مسافروں کو اتار کر انہیں دھماکوں سے اڑا دیا گیا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے شاہ حسین کو فلسطینیوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا جواز دے دیا۔ اردنی فوج نے عمان میں فلسطینی مزاحمت کاروں کے ٹھکانوں پر حملہ کر دیا۔ گلیوں میں ٹینک دوڑنے لگے، ہر طرف لاشیں بکھر گئیں اور گولیوں کی تڑتڑاہٹ نے پورے شہر کو دہلا دیا۔ اس آپریشن میں 15,000 کے قریب فلسطینی شہید ہوئے، ہزاروں بے گھر ہوئے اور PLO کی قیادت کو اردن سے فرار ہونا پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت فلسطینیوں کے خلاف ہونے والے اس آپریشن میں پاک فوج کے ایک افسر ضیاء الحق نے بھی حصہ لیا تھا، جو بعد میں پاکستانی فوج کے سربراہ اور پاکستان کے صدر بھی بنے۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ جب یہ آپریشن شروع ہوا تو اس وقت ضیاء الحق پاکستانی فوج کی جانب سے اردن کی فوج کو ٹریننگ دینے کی غرض سے اردن میں ہی موجود تھے۔ مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے جنگ بندی کروانے میں اہم کردار ادا کیا، مگر وہ اگلے ہی دن دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا گئے۔ اردن میں فلسطینی مزاحمت کا مکمل خاتمہ کرنے کے لیے شاہ حسین نے وزیر اعظم وسیع طلال کو مقرر کیا، جنہوں نے آخری فلسطینی جنگجوؤں کو
جولائی 1971 میں ملک سے بے دخل کر دیا۔ اس کے بعد فلسطینیوں نے اردن سے نکل کر لبنان میں اپنی مزاحمتی تحریک کو اثر نو ترتیب دیا۔ یہاں انہوں نے بلیک ستمبر نامی تنظیم قائم کی جس نے 1971 میں اردن کے وزیر اعظم وسیع طلال کو قتل کر دیا۔ اسی تنظیم کے کارکنوں نے 1972 میں میونک اولمپکس میں 11 اسرائیلیوں کو یرغمال بنا کر قتل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد اسرائیل نے آپریشن ورتھ آف گاڈ کے تحت فلسطینی رہنماؤں کو چن چن کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ فلسطینیوں نے لبنان میں اپنی طاقت بڑھائی جو بعد میں حزب اللہ کی تشکیل کا سبب بنی۔ بلیک ستمبر مشرق وسطیٰ کی تاریخ میں ایک ایسا باب ہے جس پر آج بھی بحث جاری ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ شاہ حسین نے اپنی حکومت بچانے کے لیے ایک ضروری قدم اٹھایا، جبکہ کچھ کے نزدیک یہ فلسطینیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی ناانصافی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا شاہ حسین کا فیصلہ درست تھا یا نہیں؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔